بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور خدا کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسے مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، تو خاوند نے بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسے بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے جب تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور خدا کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے اس دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور پھر ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی، اے میرے اللہ، تو ہماری حال سے خوب واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ وہ ہاتھ وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھ گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرف سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کے ذق و بخت دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ اتنا عالی شان مکان کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب آیا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہارے خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ تو نے مجھے جگا دیا۔
لہٰذا آپ خدا سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوئی پھر وہی اپنے مکان میں واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے اس مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ اس کے شوہر نے پھر بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکا کر دنیاوی لذتوں سے اس کو نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ ابھی وہ خدا جل جلالہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر سے غائب ہوا۔